امریکہ کی ایک تاریخ ہے جس سے خون کی بو آتی ہے۔ آئیے اس کے حال اور اس کی تاریخ کو خود ان کے اپنے دانشوروں اور اساتذہ کی تحقیقات اور اقوال کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ہاورڈزن کی کتاب پیپلز ہسٹری آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کے مطابق امریکہ دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس کے ہاتھ پر ریڈ انڈینز کا لہو ہے، یعنی تاریخ کا آغاز ہی خون بہانے سے ہوتا ہے۔ صدر زیچری ٹیلر کے حکم پر امریکی افواج میکسیکو میں گھسیں تو وہاں عصمت دری اور درندگی کی تاریخ رقم ہو گئی۔ فلپائن میں جنرل جیکب سمتھ نے باقاعدہ حکم دیا، مجھے قیدی نہیں لاشیں چاہیے، قتل کر کے آگ لگا دو۔ 50,000 شہری قتل کرنے کے بعد امریکی انسان دوستی جاگی بھی تو یوں کہ جنرل جیکب کا کورٹ مارشل ہوا اور سزا یہ ملی کہ محض ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں تو ان کی درندگی ایک مثال بن چکی۔ امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر لاکھوں لوگوں کو پل بھر میں لقمہ اجل بنا دیا، اور یہ تو پھر دنیا کو یاد ہے، لیکن وہاں جو عصمت دریاں کی گئی ان پر تو اب کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ بسکاری مسیکر میں امریکیوں نے اٹلی کے 71 قیدیوں کو اجتماعی طور پر قتل کر دیا۔ ڈیوڈ ولسن کی سیکرٹ وارڈ پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ امریکی فوجیوں نے فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی ان گنت عورتوں کی عصمت دری کی۔ فرانس میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں عصمت دری کے جو واقعات رپورٹ ہوئے، صرف ان کی تعداد 3500 بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح مائلے میں قتل عام کیا گیا۔ جاپان میں امریکی فوجیوں کے کارناموں کو برطانوی یونیورسٹی آف اولسٹر کے پروفیسر سائمن ہیریسن نے اپنی کتاب سکل ٹرافیز آف دی پیسیفک وار میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکی فوجی جاپانی قیدیوں کے سر کاٹ کر پکاتے اور کھاتے بھی رہے۔ امریکی صدارتی امیدوار جان مکین کے 2008 کے الیکشن کے مشیر نیال فرگوسن نے اپنی کتاب دی وار آف دی ورلڈ میں لکھا، دشمن کی کھوپڑیوں کو ابال کر کھال اتار کر انہیں یادگار کے طور پر رکھنا ایک معمول تھا۔ کان، ہڈیاں اور دانت تک اکٹھے کیے گئے۔ اسی طرح ایک امریکی دانشور جے جے وین گارٹنر اپنی کتاب ٹرافیز آف وار میں لکھتے ہیں کہ جاپانیوں کو قتل کر کے ان کی جسم کی ہڈیوں سے مختلف چیزیں بنائی گئیں، اور رکن کانگریس نے ایک جاپانی کے بازو کی ہڈی سے بنا ایک لیٹر اوپنر صدر فرینکلن روزویلٹ کو تحفے میں پیش کیا۔ مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ ایشین ٹریبیون کی 25 اپریل 2011 کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں تعینات 5th اسٹرائکر بریگیڈ کے 3rd پلاٹون کی بریوو کمپنی کے ایک فوجی جرمی مارلوک نے ایک 15 سالہ نہتے افغان لڑکے گل مدین کو قتل کرنے کے بعد اس کی انگلی کاٹ کر سوینئر کے طور پر اپنے پاس رکھ لی، اور قاتل نے یہ اعتراف بھی کیا کہ اس نے یہ قتل صرف تفریح کے طور پر کیا تھا۔ امریکہ کے مشہور دانشور نوم چومسکی کہتے ہیں کہ امریکہ دور حاضر کی سب سے بدمعاش ریاست ہے۔ امریکہ کی ایک اور دانشور سوسن سونٹیک کہتی ہیں کہ امریکہ کی بنیاد نسل کشی پر رکھی گئی۔ نیو یارک یونیورسٹی اسکول آف لا کے ڈین رچرڈ ریویز کہتے ہیں کہ ہم امریکی اپنی رہنمائی کے حوالے سے بیہودہ اور واہیات باتیں علل اعلان کرتے ہیں۔ اسی سفاک رویے کی تشریح بیان کرتے ہوئے ولیم بلم نے اپنی کتاب کلنگ ہوپ یو ایس ملٹری اینڈ CIA انٹرونشن سنس ورلڈ وار II میں لکھا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی اس لیے بے رحم ہے کیونکہ اس کی قیادت بے رحم ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے رہنما اس لیے بے رحم ہیں کیونکہ فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ میں صرف انہی کو عہدہ مل سکتا ہے جو بے رحم، ظالم اور ڈھیٹ ہوں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ امریکہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایسا ہو گیا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہوگا۔ جب جاپان پر ایٹم بم گرائے گئے تھے تو اس وقت وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ تو تشریف فرما نہیں تھے۔ جب افغانستان کو روندا گیا اور صرف عراق کے 10 لاکھ بچے دواؤں کی قلت پیدا کر کے مار دیے گئے، اس وقت بھی اقتدار ٹرمپ کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے یہ کسی فرد کے مزاج کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ امریکی قوم کی پالیسی کا وہی تسلسل ہے جس کا اظہار رچرڈ ریویز اور ولیم بلم نے کیا۔ دراصل اقوام متحدہ اور دنیا کے نظام حیات کو پامال کرتے ہوئے اپنی مرضی مسلط کرنا
اور اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانا ٹرمپ کا شخصی رجحان نہیں، یہ امریکہ کی اعلانیہ پالیسی۔ یہ صدر ریگن تھے جنہوں نے کہا تھا اقوام متحدہ میں ہر اس مسئلے پر جس میں ہم ملوث ہوں، 100 اقوام بھی اگر ہمارے ساتھ متفق نہیں ہوتی تو اس عدم اتفاق سے بھی کبھی میرا ناشتہ بد مزہ نہیں ہوا۔ یہی بات کلنٹن نے اپنے انداز سے بیان کی۔ انہوں نے کہا جہاں ممکن ہو امریکہ دیگر اقوام کے ساتھ مل کر کام کرے گا، لیکن جہاں ضروری ہوا امریکہ یک طرفہ کارروائی کرے گا۔ اس معاملے میں کوئی ابہام تھا تو وہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈین ایچیسن نے بہت پہلے ہی یہ کہہ کر دور کر دیا تھا کہ امریکہ بین الاقوامی قانون اور کسی ضابطے کا پابند نہیں، اور ان کے الفاظ تھے ٹو ہیل ود انٹرنیشنل لا۔ اور آخر پر یہ بھی سن لیجیے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں لکھا تھا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کسی مرد، عورت اور بچے کو قتل نہ کیا جائے، تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے یا اسے غائب نہ کر دیا جائے اور امریکہ اس ظلم میں شریک نہ ہو۔ یہ ہے امریکہ کا اصلی چہرہ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ظالم تھا وہ اور ظلم کی عادت بھی بہت تھی، مجبور تھے ہم اس سے، محبت بھی بہت تھی۔ IM TV کے اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔